السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے 70واں مخرج، یعنی الخشیوم۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مخارج مقدرہ یعنی وہ مخارج جو حلق، لسان اور شفاتین میں نہ ہوں بلکہ جوف دہن اور خشوم میں ہوں، ان مخارج کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں۔ تو خشوم کا تعلق بھی مخارج مقدرہ کے ساتھ ہے۔ 70واں مخرج خشوم، ناک کا بھانسا، یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یہ غنہ کا مخرج ہے، یعنی ناک کا بانسا۔ یہ ہے ناک کا بانسا جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، یا یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اب غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کے لغوی معنی ہے بن بناہٹ۔ اب بن بناہٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہمنگ ساؤنڈ، بزنگ ساؤنڈ، جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں، جیسے ایک ساؤنڈ نکالتی ہے، ایسی آواز، اس آواز کو کہتے ہیں بن بناہٹ۔ اب غنہ کے اصطلاحی معنی وہ آواز جو ناک کے پانسے سے نکلتی ہے، جیسے اب دیکھیں یہ آواز، ہمارا منہ بند تھا اور ہماری جو آواز تھی وہ ناک کے پانسے سے نکل رہی تھی، تو اسی آواز کو غنہ کی آواز کہتے ہیں۔ غنہ کی دو اقسام ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ غنہ آنی، یہ غنہ بغیر تشدید والے نون اور میم میں پایا جاتا ہے۔ بغیر تشدید والے نون اور میم کا کیا مطلب کہ وہ میم اور وہ نون اور وہ میم جس کے اوپر تشدید نہ ہو، جس کے اوپر شد نہ ہو، یعنی جس کے اوپر تین دندانوں والی شکل نہ ہو، یعنی وہ متحرک نون ہو، اس کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، جزم۔ تو اس نون اور میم میں غنہ آنی پائی جاتی ہے، یعنی نون اور میم میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے اور اس کی آواز ناک کے بانسے سے گزرتی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ نون اور میم کا آدھا مخرج ہے، ناک کا بانسا نون اور میم کا آدھا مخرج ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ نون اور میم کی گزرگاہ ہے، راستہ ہے جسٹ۔ اور اس غنہ کی مقدار کوئی نہیں ہوتی، اس کو فوراً ادا کیا جاتا ہے اور جلدی سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے من اللہ، دیکھیں ہم نے جلدی سے ادا کیا، من اللہ، بسم اللہ۔ غنہ زمانی، وہ غنہ جو نون مشدد اور میم مشدد کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے نون مشدد اور یہ ہے میم مشدد، یعنی جس نون کے اوپر یہ تین دندانوں والی شکل بنی ہوئی ہو اس کو نون مشدد کہتے ہیں، اور جس میم کے اوپر یہ تین دندانے والی شکل بنی ہوئی ہو اس کو میم مشدد کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے اوپر یہ تین دندانوں والی شکل بنی ہوئی ہو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ نون اور میم کے اوپر یہ تین دندانوں والی شکل بنی ہوئی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نون مشدد اور میم مشدد۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف دو حرکہ، یعنی 2 سیکنڈ، جیسے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہ نون ہے اور اس کے اوپر تین دندانہ والی شکل ہے، یعنی نون مشدد آ گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، وَإِنَّ غنہ کرنا ہے، اور غنے کی مقدار ایک الف دو حرکہ. وَإِنَّ ثم، دیکھیں ہمارے دونوں ہونٹوں کی جو خشک حصے تھے آپس میں ملے، اور ہماری جو آواز تھی وہ ناک کے بانسے سے نکل رہی تھی، جیسے ثم. یہاں پہ دیکھیں میم مشدد، یعنی جس میم کے اوپر یہ تین دندانہ والی شکل ہے، میم مشدد آ گئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. میم اور زیادہ اس کی مقدار صرف کسر ہے، اس کو طول اور توسط نہیں کرنا، زیادہ دیر تک اس کی مقدار بڑھانی نہیں ہے. غنہ کی مقدار کسر ہی ہے. کنّا آمنّا، نون کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا تھا، خالی الف سے پہلے زبر. پچھلے قاعدے آپ نے بھولنے نہیں ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.